نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائے مغفرت ہو، بخشش کی دعائیں ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین کے لیے. محترم حاضرین، قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ، ایک منہاج، ایک راستہ ہم نے مقرر فرما دیا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت پر رکھ دیتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے تاکہ تم نیکی کے کاموں میں سبقت کر سکو. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ انبیاء آپس میں اللتی بھائی ہیں. وامہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کے مائیں الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے. اللتی بھائی کہتے کسے ہیں؟ کہ یعنی باپ شریک بھائی جس کی ماں الگ ہو، آپس میں دو بھائی جن کی مائیں الگ ہو، باپ ایک ہو، اسے اللتی بھائی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء آپس میں اللتی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے. یعنی ان کے اصل دین جس کی تبلیغ انہوں نے پہنچائی، توحید کی دعوت، دین اسلام کی دعوت، تمام کی ایک ہی دعوت رہی ہے. تمام انبیاء کرام اپنی امت کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیے ہیں، شرک سے بچائے ہیں. یہ ان کا ایک ہی دین ہے. گرچہ مسائل الگ رہے ہوں، شریعتیں الگ رہی ہوں، فروعات الگ رہے ہیں. میرا جو موضوع ہے وہ منہج سلف پر ہے. منہج سلف جسے اہل حدیث بھی کہیں آپ، منہج اہل حدیث، اہل حدیث کا راستہ، اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے، اس کا تعارف. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ منہج کسے کہتے ہیں، پھر سلف کسے کہتے ہیں. منہج کہتے ہیں واضح راستے کو، روشن راستہ جس پر انسان چلتے ہیں، یعنی وہ عام راستہ جسے کہا جاتا ہے اسے منہج کہا جاتا ہے. یعنی منہج ایسا وہ راستہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور امت کو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اسے واضح کر کے آپ نے بتایا، ایک طریقہ بتا دیا.
ہم سے پہلے ابتدا کے شروعات کے اچھے مسلمان جس راستے پر چلے ہوں، کتاب اللہ کی انہوں نے اس راستے پر تشریح کی ہو، یہ منہج کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ، ایک راستے کو منہج کہتے ہیں، اور اسی منہج کو صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ یہی منہج کا سیدھا راستہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ نے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین اسلام سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی تم پیروی نہ کرو، دیگر راہوں کی طرف تم مت جاؤ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بھی سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس ایک لکیر کے اطراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لکیریں بھی کھینچی اور ایک لکیریں کھینچی اطراف میں، آپ نے فرمایا یہ شیطان ان راستوں پر، شیطان تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے ان راستوں کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ جو ان راستوں پر گیا وہ بھٹک گیا، وہ شیطان کی راہ پر گیا۔ جو سیدھے راستے پر رہا، صراط مستقیم پر رہا، وہ سیدھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا وہ راستہ ہے۔ تو لہذا منہج سلف، دین اسلام ایک ہی ہے اور اس کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا راستہ بھی صحیح ہے، فلاں کا منہج بھی صحیح ہے، فلاں کا دین بھی صحیح ہے، کہ فلاں ائمہ پورے برحق ہیں، تمام کے راستے حق پر ہیں۔ یہ دعوے کھوکھلے دعوے ہیں، غلط دعوے ہیں، غلط نعرے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ اور دوسری چیز، منہج کا یہ تو مفہوم ہوا، دوسرا سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف یعنی گزرے ہوئے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو ہم سے پہلے، جب سلف صالحین جب ہم کہتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، تو نیک لوگ کیسے پہچانیں گے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے کون نیک تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے ہم پہچانیں گے کہ لوگ نیک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سنو، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ یہ لوگ جو اس زمانے میں رہے ہیں سب سے اچھے لوگ رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی صحابہ کرام کے تعلق سے، تابعین کے تعلق سے، کہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہترین زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ سلف صالحین، ان لوگوں کو ہم کہیں گے کہ صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، یہ یعنی ہم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی جماعت۔ تو اب گویا منہج سلف کا معنی یہ ہوا کہ ایسا سیدھا راستہ، ایسا طریقہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں، جس پر صحابہ کرام چلے ہوں، جس پر تابعین چلے ہوں، اور تا قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرتے ہوئے تا قیامت تک جو ان کے راستے پر چلے گا، وہ بھی سلفی کہلائے گا۔ تو گویا سلفی کہنا، اہل حدیث کہنا، سلفیت کہنا، یہ کوئی نیا گروہ، کوئی نئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے ہیں، جس جماعت کو اختیار کیے ہیں، صحابہ اکرام نے جس جماعت کو اختیار کیا، جو طریقے کو صحابہ اکرام نے اختیار کیا، ہر طریقے میں ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، عبادتوں کا طریقہ ہو، عقائد کا طریقہ ہو، تجارت، معیشت، ہر سلسلے میں یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ منہج سلف ہے۔ منہج سلف کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں ہر گروہ، ہر جماعت، ہر تنظیم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حق پر چل رہے ہیں، ہمارا راستہ برحق ہے، یہ نجات کا راستہ یہی ہے، دین کا راستہ یہی ہے، ہر امت کا، ہر جماعت کا یہی دعویٰ ہے۔ آپ دیکھیں شیعہ بھی ایک دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک خاص طریقے کی وہ دعوت دیتے ہیں، پورے منہج کی وہ دعوت نہیں دیتے ہیں۔
پورے دین کی دعوت وہ نہیں دیتے ہیں، دین کے ایک حصے کو پکڑ کر کہتے ہیں یہی نجات کا راستہ ہے۔ جیسا کہ اب شیعہ کو دیکھیں کہ وہ اہل بیت کی محبت کو ہی دین کا نام، پورا دین، پورا دین اہل بیت کی محبت کو دیتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ انہیں انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، یا ان کی تعظیم کرتے ہوئے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ کیسے نجات کا راستہ ہو سکتا؟ جبکہ اہل سنت والجماعت، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی اس کے برحق، اس کے برخلاف ہے۔ ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ نجات کا راستہ، دین کا راستہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کے دامن کو تھامیں، جو ہم سے پہلے گزرے ان کے دامن کو تھام لیں، ان کا وسیلہ بنائیں، اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنائیں، وسیلہ بنائیں، تبھی ہم نجات کے راستے پر پہنچ سکیں گے۔ اب وہ چاہے آدمی شرابی ہو، چاہے آدمی زانی ہو، چاہے آدمی بے نمازی ہو، کچھ بھی ہو، بس اسے چاہیے کہ وہ دامن کو پکڑ لیں، فلاں پیر کے دامن کا، فلاں تصوف کے سلسلے سے وہ جڑ جائے، تبھی وہ نجات کے راستے پہ چلے گا، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ پھر ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ نجات کا، دین کا راستہ یہی ہے کہ تقلید کے راستے کو اپنایا جائے، کسی امام کی پیروی کی جائے، کسی امام کے فقہ پر چلا جائے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو سب سے افضل جماعت قرار دیا وہ صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت ہے، جبکہ ائمہ جو آئے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ صحابہ کے بعد کی جماعت ہے، تابعین کے بعد کی جماعت ہے۔ تو ان کے راستے پر چل کر کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ تقلید کے راستے سے کیسے نجات کا راستہ اپنایا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہ زمانہ تقلید کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ خیر القرون کے بعد کا ہے، صحابہ کے دور کے بعد کا ہے، تابعین کے دور کے بعد کا زمانہ ہے، تو کیسے نجات کا راستہ ہو سکتا ہے؟ اور بہت سی جماعتیں اٹھی ہیں شکیل بن حنیف کے نام سے، اور اسی طرح بریلویت کے نام سے، یا اسی طرح اور قادیانیت کے نام سے کئی ایسے فرقے اٹھے ہیں، ہر فرقہ کا یہ دعویٰ کہ نجات کا راستہ، دین کا راستہ یہ ہے۔ لیکن ایسی چیز میں، ایسے دور میں، جبکہ فتنوں کے دور میں منہج سلف کو صحیح سمجھنا، صحیح دین کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ائمہ نے غور و خوض کر کے سب سے اہم چیز جو بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ کہ ہم کسی کے راستے کو نہ اپنائیں، بلکہ ہم اس راستے پر چلیں جس پر اللہ کے رسول چلے ہیں، ہم اس راستے پر چلیں جس پر صحابہ کرام چلے ہیں، ہم اس راستے پر چلیں جو تابعین کا راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کو ہم اسوہ بنائیں، صحابہ کو ہم نمونہ بنائیں، صحابہ کے ہم نقش قدم پر چلیں، یہی دین کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی سخ روئی کا راستہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کو اسوہ بنائیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری طرح اگر وہ لوگ بھی ایمان لا لیں، اہل کتاب بھی اگر، اے صحابہ تمہاری طرح اگر ایمان لائیں گے تبھی وہ ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تب ہدایت پائیں گے، صحابہ کے عقیدے کو اپنائیں گے تب ہدایت پر چلیں گے، صحابہ کے طریقے کو ہم اگر اپنائیں گے تبھی ہم ہدایت پر ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر یہ حکم دے دیا ہے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ان کے نقش قدم پر چلو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کر رہا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا رہا ہے، یا مومنوں کے راستے سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا رہا ہے، اللہ نے فرمایا ہم اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ نیکی میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یعنی صحابہ اکرام کے اللہ نے تعریف بیان کی کہ مہاجر و انصار صحابہ جو نیکی میں سبقت کر رہے ہیں
اور تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے پیروی کرتے ہوئے رہیں گے، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں وعید سنائی کہ ہم صحابہ اکرام کے جو نقش قدم پر نہیں چلیں گے ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے گا، احسان کے راستے پر پیروی کرتے ہوئے ان کی، تو ہم اسے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے راضی ہوا، یہ جنت میں جانے والے یہ لوگ ہیں، جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ تو یہ تو آیتیں ہوئی۔ احادیث کی روشنی میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل افترقت علی 72 ملہ، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہم سے پہلے کی جو امت تھی بنو اسرائیل وہ 72 فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں میری امت بھی تقسیم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے۔ میری امت کے بھی 73 جو فرقے بنیں گے تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، ایک جماعت جو جہنم میں نہیں جائے گی وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ جس نقش قدم پر ہے، جس دین پر ہے، جس اسلام پر آج میں میرے صحابہ ہیں، یہ جماعت ہی جنت میں جائے گی۔ یعنی جو میرے طریقے کو اپنائے گا، جو میرے صحابہ کے طور طریقے کو اپنائے گا، ان کی طرح دین کو سمجھے گا، ان کی طرح دین پر عمل کرے گا، یہ جماعت جنت میں جائے گی، بقیہ جماعتیں جہنم میں جائے گی۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات کو دیکھیں گے۔ اختلافات آج کے دور میں اختلافات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، گروہ بندیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، تنظیمیں بن چکی ہیں، مسالک بن چکے ہیں، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر گروہ بندی ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، لہذا ایسے اختلافات کے دور میں تمہیں چاہیے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت میں میری سنت کو اپنا لو، میرے طریقے کو اپنا لو، میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو تم اپنا لو، مضبوطی سے ان کے طریقے کو پکڑ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم اختلافات سے بچ جاؤ۔ تو اختلافات سے بچنے کا سب سے صحیح حل یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو اپنا اسوہ بنائیں، ان کے طور طریقے پر چلیں، ہم منہج سلف پر چلیں، سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، جو صحیح قرآن و حدیث کا جو صحیح راستہ رہا ہے، ہم اس راستے کو اپنائیں، اسی راستے پر ہم چلیں، تبھی ہم صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ محترم حاضرین، ایسے بہت سے دلائل ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ کبھی باطل پر نہیں رہے گی، ہمیشہ حق پر رہے گی، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت تک میری ایک جماعت ایسی ہوگی میری امت میں سے جو حق پر رہے گی۔ تو یہ جماعت کون سی ہے؟ محدثین نے کہا کہ وہ جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ محدثین اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ تو یہی اہل حدیث، اہل سلف، سلفیت، یہی حق پر والی جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والی، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی، جو قرآن و حدیث کو اپنانے والی جماعت ہے۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، منہج سلف کی بہت سی خصوصیات ہیں، ایسی خصوصیتیں جو دیگر جماعتوں میں نہیں پائی جاتی، دیگر تنظیموں میں نہیں پائی جاتی۔ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر چند باتیں رکھوں کہ جن میں ہماری خصوصیتیں نمایاں ہو کر رہتی ہیں۔ سب سے اہم خصوصیت منہج سلف میں کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو دار و مدار ہے، جو اس کا احترام ہے، یعنی منہج سلف پر چلنے والوں کے نزدیک کتاب اللہ کا جو احترام ہے، سنت رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے، کسی اور جماعت میں وہ مقام و مرتبہ دیکھنے میں نہیں آتا۔
ہمارا ہر عمل کتاب اللہ سے ہوتا ہے، ہمارا ہر عمل سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے، ہماری ہر فکر، ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر عقیدہ، ہمارا ہر عمل کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے خطبات کو دیکھیں آپ، اللہ کی باتیں، قرآن حدیث کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ ہماری تحریروں کو دیکھ لیں، ہمارے عمل کو دیکھ لیں آپ، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے موافق ہوتی ہیں۔ جبکہ دیگر تنظیموں کی آپ بات دیکھیں، وہ یا تو تسلسل کی بات کرتے ہیں، اولیاء کے احترام میں غلو کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کے احترام میں وہ غلو کی باتیں کرتے ہیں، یا دین کے نام پر چند باتیں وہ آپ کو بتا کر رہ جاتے ہیں، لیکن القرآن اور حدیث کے مطابق ان کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ دوسری خصوصیت جو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا منہج جو ہے، قرآن کو اور حدیث کی تعلیمات جب آتی ہیں من وعن اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات جب ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، ہم تردد نہیں کرتے، ہم تعویل نہیں کرتے، ہم کسی کی رائے پیش نہیں کرتے، امام کا قول تو ایسا ہے، فلاں کی بات تو ایسی ہے، اس طرح کی تعویلات سے ہم بچتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، ان کے رسول کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے، کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، فوراً من وعن تسلیم کرنا، اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اہل حدیث کا طر امتیاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب، صحابہ اکرام میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن کی بات آتے ہیں وہ فوراً وہ تسلیم کر لیتے ہیں صحابہ اکرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور اس انتقال کے بعد صحابہ اکرام پریشان ہیں، غم کے مارے نڈھال ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے طیش میں آتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں، یعنی غم کے مارے اس طرح کے جملے وہ کہتے ہیں، لیکن اتنے میں وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کر قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، دیکھو سنو کہ محمد بھی ایک رسول ہیں، محمد سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا محمد کے انتقال ہو جانے سے یا ان کے شہید ہو جانے سے کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں بیان فرمائیں۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے، میرے زمین کے نیچے، میرے پیروں کے نیچے زمین کھسکنے لگی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا۔ فوراً اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اس چیز کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگے ایسی تلاوت ایسی نہیں ہے، یہ تو تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو، غلط انداز سے تم پڑھ رہے ہو۔ وہ صحابی کہنے لگے مجھے تو اللہ کے رسول نے اس طرح سکھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بھی یہ سکھایا، لیکن تم الگ پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس انہیں لے جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ قرآن غلط انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم ان کا کالر چھوڑو، ان کا گریبان چھوڑو، پھر کہتے ہیں تم تلاوت کرو۔ وہ صحابی بھی تلاوت کرتے ہیں، حضرت عمر سے کہتے ہیں تم بھی تلاوت کرو، حضرت عمر بھی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاکذا انزلت ہاکذا انزلت، اسی طرح بھی قرآن نازل ہوا، اس طرح بھی قرآن نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر لیتے ہیں، یعنی اختلافات کو ہوا نہیں دیتے ہیں، آدمی ضد پر نہیں ٹھہر جاتا ہے، اپنی نفس کا، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر حق آ جانے کے بعد اسے قبول نہیں کرنا، یہ انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ ویسا نہیں رہا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جیسے ہی اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، وہ قبول کرتے ہیں۔ یہی منہج سلف ہے، یہی اہل حدیثیت ہے کہ آدمی جب جیسے ہی قرآن کی بات بتائی جائے، حدیث کی بات بتائی جائے، اسے قبول کر لے۔ ایسا نہ کہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں کی امام کی بات تو ایسی ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے۔ اسی طرح منہج سلف کا ایک موقف یہ بھی ہوتا ہے، ہمارا یہ طر امتیاز ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہم کوئی بھی عقیدہ جب رکھتے ہیں تو دلیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ہر قول دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ہر عقیدہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی اس کی طر ایک امتیاز ہے، ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ آج بر صغیر میں
جو گمراہ فرقے ہیں، جو بدعتی فرقے ہیں، وہ لوگ بھی دلیل دینے پر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ دلیل کا رواج جو لوگوں میں عام ہوا ہے۔ پہلے لوگ دین کے نام پر کچھ بھی بولتے تھے تو لوگ قبول کر لیتے تھے کہ ہاں یہ بھی دین کی بات ہو سکتی ہے، یہ بھی اسلام کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن آج لوگ دلیل پوچھتے ہیں، کوئی بھی بات بتائی جائے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ بات بتائی، کیا احادیث میں ایسی بات بتائی گئی ہے؟ تو یہ دلیل کا رواج کہاں سے آیا؟ یہ اہل حدیثیت ہی کی طرف سے آیا۔ یہ منہج سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر چیز بالدلیل پوچھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم جب دعوت دیتے ہیں تو ہماری دعوت پورے دین کو ملا کر ہوتی ہے، دین کے خاص حصے کسی جز کی دعوت نہیں ہوتی، کل دین کی دعوت ہماری ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر لوگوں کی آپ دعوت دیکھیں، کوئی صرف اہل بیت کی محبت کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی یہ دعوت دے رہا ہے کہ دین اسلام تبلیغ کے لیے نکلیں 4 باتیں سیکھنے، تبلیغ کے لیے نکلیں 6 باتیں سیکھ لیں، یہی دین ہے۔ کوئی دعوت دے رہا ہے تقلید کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی اولیاء کے احترام کی صرف دعوت دے رہا ہے، کوئی تصوف کی دعوت دے رہا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت پورے دین کی دعوت ہوتی ہے، اور اہل حدیث کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے بنیادی، سب سے اہم دعوت توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں میں اللہ کی معرفت کو پہنچانا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کو پہنچانا، یہ توحید کی دعوت، شرک سے بچانا، یہ سب سے اہم دعوت۔ ہمارے خطبات کو آپ دیکھ لیں، ہمارے تقریروں کو دیکھ لیں کہ توحید کی بات سب سے زیادہ کرنے والے منہج سلف پر قائم لوگ، منہج سلف کے حامل لوگ، یہی توحید کی سب سے زیادہ دعوت دیتے ہیں۔ شرک سے سب سے زیادہ بچانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، جبکہ دیگر کے پاس توحید کا مفہوم مختصر ہوتا ہے، مبہم رہتا ہے، اور دلیل بھی جب دیتے ہیں تو ادھر ادھر کی ٹانگ کر دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں، احادیث میں ایسی دعوت آئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں، ایک مثال لے لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور کہا جاتا ہے، اور حدیث قرآن سے دلیل لیتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ نے فرمایا تمہاری طرف اللہ نے نور کو بھیجا ہے۔ یہ نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، جبکہ سلف صالحین، منہج سلف پر چلنے والے، ان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسان مانتے ہیں، جبکہ وہ لوگ نور مانتے ہیں۔ وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہے، ہم بھی قرآن سے دلیل دے رہے، لیکن یہاں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دلیل دے رہے ہیں ڈھونڈ کر، وہ ان کے اوپر کوئی تائید کرنے والا نہیں ہے۔ سلف صالحین کی جماعت، کوئی بھی ایک جماعت، کوئی ایک کتاب میں بھی ایسا قول نہیں ملتا، جبکہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے جو قرآن مجید میں بیان کیا وہی ان کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام کے تفسیروں میں بھی ہم یہی ملتا ہے، وہاں نور سے مراد صحابہ کیا معنی لیتے ہیں؟ ہدایت کا معنی لیتے ہیں۔ نور سے مراد قرآن کا معنی لیتے ہیں، اور یہ آیت پر عقیدہ رکھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اور میلاد النبی کے نام پر بھی دلیلیں لی جاتی ہیں، قرآن سے دلیل کھینچی جاتی ہے، بہت دور کی ٹاکی جاتی ہے، جبکہ صحابہ کرام نہ اس آیت کا وہ معنی بیان کیا ہے، نہ ہی تفسیروں کی کتاب میں ایسا کوئی معنی بتایا گیا ہے۔ تو گویا منہج سلف سے ہٹ کر بات کرنا، دلیل تو دی جا رہی لیکن اپنے مطابق، اپنے فہم کے مطابق دی جا رہی۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی موقف، کوئی بھی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، پہلے قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، جو اس میں جو معنی، جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے اس کو اپنا موقف بناتے ہیں، اس کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں، جبکہ دیگر والے ایسا نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنا موقف بناتے ہیں، اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ طریقہ منہج سلف کا نہیں ہوتا۔ پوری جماعتیں، دیگر جماعتیں اپنی نسبت ایک فرد کی طرف کرتی ہیں، کسی خاص شخصیت کی طرف کرتی ہیں، کسی خاص تنظیم کی طرف کرتی ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو حنفیت پر ثابت کرتا ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، اس طرح ثابت کرتا ہے، جبکہ منہج سلف پر چلنے والے لوگ کسی ایک فرد کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے، بلکہ ان کی نسبت قرآن کی طرف ہوتی ہے، منہج سلف کی نسبت احادیث کی طرف ہوتی ہے، منہج سلف کی نسبت صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوتی ہے، پوری ایک جماعت کی طرف ہماری نسبت ہوتی ہے، پوری صحابہ کرام کی جماعت کی طرف، جو کہ معصوم ہیں، جنہیں ثقہ کہا گیا ہے، جنہیں عادل کہا گیا ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔
تو یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہماری خصوصیتیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ منہج سلف کسے کہتے ہیں، منہج سلف کا تعارف کیا ہے، اور قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے جو دلائل دیے گئے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں آدمی کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے کو اپنائیں، منہج سلف کو اپنائیں، صراط مستقیم کو اپنانے والا بنے، اور دعائیں کرے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھ، جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔